ایک ایسا ڈرائیور جو سنسان راستے پر اکیلا چلے جا رہا، لیکن اسے یہ نہیں معلوم کہ اس کے ساتھ بھی کوئی ہے۔ ایک ایسی ہی سٹوری میں آج آپ لوگوں کے لیے لے کر آیا ہوں، ایک پاکستانی ٹرک ڈرائیور کی سٹوری۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ہاررز وتھ سوہان۔ سٹوری کو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو شیئر کر دیں اور لائک کر دیں۔ اور اگر کوئی ایسے واقعات آپ کے ساتھ بھی پیش آئے ہیں تو نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر اور ای میل پہ آپ اپنی سٹوریز مجھے لکھ کر یا وائس نوٹ کے ذریعے بھیج سکتے ہیں۔ اس رات موٹر وے پر ٹریفک بہت کم تھی، چاروں طرف اندھیرا تھا اور سردی بہت زیادہ تھی۔ ایک 42 سال کا ٹرک ڈرائیور جو پچھلے 20 سال سے ٹرک چلا رہا تھا، اس کی آدھی زندگی ہائی وے پر گزری ہوئی تھی، لیکن اس رات کچھ الگ تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ جیسے اسے کوئی دیکھ رہا ہے۔ موٹر وے کے ہر 40 سے 50 کلومیٹر بعد ایک چیک پوسٹ آتی ہے۔ جب وہ اپنی آخری چیک پوسٹ سے گزرا تو گارڈ نے اسے روکا اور کہا، ڈرائیور صاحب، آج رات دیر نہ کرنا، یہ راستہ سیف نہیں ہے۔ ڈرائیور نے کہا، کیا مطلب؟ موٹر وے پر بھی چوری ہوتی ہے کیا؟ تو گارڈ نے کہا، چوری نہیں، کچھ اور۔ ڈرائیور نے سگریٹ جلایا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ کچھ دیر بعد ڈرائیور نے سائیڈ مرر میں دیکھا، اسے کچھ نظر آیا۔ کوئی سفید سا سایہ ٹرک کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ پہلے وہ سمجھا کہ شاید کوئی ریفلیکشن ہوگا، لیکن جب وہ سایہ ٹرک کے ساتھ ساتھ موو کر رہا تھا تو اس کے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ اس نے ٹرک کی سپیڈ بڑھا دی، پھر اس نے صاف دیکھا کوئی سفید لباس میں عورت اس کے پیچھے پیچھے ٹرک کے آ رہی تھی، بال کھلے ہوئے اور پیر الٹے۔ ٹرک جھٹکے سے رک گیا اور وہ اترا اور اس نے ادھر ادھر دیکھا، لیکن وہاں کوئی بھی نہیں تھا، صرف ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور خالی موٹر وے۔ وہ ڈرائیور گاڑی میں واپس بیٹھا اور اس نے ریڈیو آن کرنے کی کوشش کی، لیکن ریڈیو نہیں چلا۔ لیکن ریڈیو میں سے ایک عجیب سی اس کو آواز محسوس ہوئی۔ وہ آواز ایسی تھی جیسے اس کا کوئی نام پکار رہا ہو۔ اس کے ہاتھ سے سگریٹ گر گئی اور ریڈیو میں سے پھر سے ایک ہلکی سی آواز آئی کہ اب مت رکنا۔ اس ڈرائیور کا پسینہ نکل گیا اور اس نے ٹرک چلایا بنا دیکھے، بنا رکے۔ لیکن کچھ دیر بعد اس نے دیکھا کہ ٹرک کے آگے کوئی کھڑا ہے اور یہ وہی عورت تھی۔ اس بار اس ڈرائیور نے اس کا چہرہ دیکھ لیا۔ وہ بالکل کالا سیاہ تھا اور جلا ہوا تھا۔ اس ڈرائیور نے بریک لگائی اور ٹرک دوبارہ سے روک لیا، اور پھر سے اس کے کان میں آواز آئی کہ کہا تھا نا، اب مت رکنا۔ یہ بتاتے ہیں کہ مجھے صبح موٹر وے پولیس نے وہیں پر بے ہوش پایا، اور جب میں صبح ہوش میں آیا تو میں نے ان پولیس والوں کو سب واقعات بتائے اور اپنے ٹرک کی حالت دیکھی تو ٹرک پر لمبے لمبے ناخنوں کے اسکریچز تھے۔ ٹرک کی سیٹیں پھٹی ہوئی تھیں، اسکرین ٹوٹی ہوئی تھی اور سیٹوں کے اوپر بھی لمبے لمبے ناخنوں کے نشان تھے۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے میں نے رات میں ٹرک چلانا تو بالکل ہی چھوڑ دیا، لیکن اس مخلوق نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا۔ میں کئی دن تک بخار میں جلتا رہا، دم درود سے مدد لیتا رہا، لیکن جب میری طبیعت بہتر ہوتی تو یہی مخلوق مجھے میرے اپنے ہی گھر میں نظر آنے لگ گئی۔ کہتے ہیں اس حادثے کو تقریباً 20 سے 25 دن گزر گئے تھے۔ میں اپنے ہی گھر میں رات کو سویا ہوا تھا، اچانک میری پیاس سے آنکھ کھلی اور میں کچن کی طرف دوڑا، اور جب میں کچن میں جا رہا تھا صحن سے ہوتے ہوئے تو مجھے یہی مخلوق، یہی عورت، اسی لباس میں اور اسی طریقے سے میرا نام لیتے ہوئے صحن میں مجھے نظر آئی۔ کہتے ہیں کہ میں نے چیخیں ماری اور میرے بیوی اور بچے اٹھ کر صحن میں آ گئے، اور میں نے ان سے بولا کہ دیکھو، یہ عورت میرا پیچھا کرتے کرتے یہاں تک آ گئی۔ کہتے ہیں چند دنوں تک مجھے یہ عورت میرے ہی گھر میں نظر آتی رہی، کبھی چھت پر واک کرتی ہوئی، کبھی کچن میں کچھ کھاتی ہوئی، تو کبھی صحن میں مجھے گھورتی ہوئی۔ اور بتاتے ہیں کہ اس کے کچھ ہی عرصے بعد وہ میرے بیوی اور بچوں کو بھی نظر آنا شروع ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہم نے ایک عالم سے رابطہ کیا اور اس عالم نے اس کا توڑ نکالا اور کچھ قرآنی صورتیں اور آیتیں پڑھنے کو دیں، گھر میں تلاوت چلانے کو کہا اور صدقہ کرنے کو کہا۔ کہتے ہیں اس کے کچھ دنوں بعد جا کر اس کی پریزنس ہمارے گھر میں کم ہونے لگی
ہم اس کو کم محسوس کرنے لگے اور ہماری اس سے اللہ اللہ کر کے جان چھوٹی۔ تو یہ تھی ایک لاہور کے ٹرک ڈرائیور کی آپ بیتی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں۔ اور اگر آپ کے ساتھ بھی کچھ ایسے ہی واقعات پیش آئے ہیں تو آپ ہم سے ہمارے دیے گئے نمبر اور ای میل پر شیئر کر سکتے ہیں۔ میں اسے اپنی آواز میں نیریٹ کر کے اپنے چینل پر اپلوڈ کر دوں گا۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔